قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس وقت یہ ہارن آف افریقہ کے اندر سے یہ جو ادھر سے لوکسٹ کا یہ بڑا انیوژل 25 سال میں ایک دفعہ اس طرح کا فینومینا ہوتا ہے، تو وہ ادھر سے جو آ رہا ہے وہ ایک ہمیں خطرہ یہ کہ ہندوستان سے بھی اور ایران سے بھی جو سوارم آئے گا ہم اپنا تو کنٹرول کر لیں گے لیکن اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک پہ اپنے کرم کرے اور رحم کرے، کیونکہ یہ ایکچولی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اور اس پہ انشاءاللہ ایک پوری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی۔ اب اسپیکر صاحب، میں جو سبجیکٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، میں 5 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، 5ویں تو کنکلوژن ہے، 4 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی چیز ہے وہ کرونا کا ایشو ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ جب پاکستان میں 26 کیسز ہوئے تو تب ہم نے ایکشن لیا۔ ابھی کوئی اموات نہیں ہوئی تھی کرونا سے، 26 کیسز کے اوپر ہم نے لاک ڈاؤن کیا پاکستان کو۔ اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ جو لاک ڈاؤن کیا وہ کیونکہ ایک دنیا میں فینومینا تھا، یورپ میں دیکھ رہے تھے، ووہان پروونس، ووہان سٹی چائنا کے اندر، اس کے اندر ہم نے دیکھا تو صوبوں نے خود ریئیکٹ کرنا شروع کیا۔ جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیے، تو ایک کوئی سینٹرلائزڈ پلاننگ اس وقت نہیں تھی۔ میرا پہلے دن سے اور میری ٹیم کا میرا پہلے دن سے ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ اگر ہم ویسٹرن یورپ کو کاپی کریں یا ووہان کو کریں یا بعد میں جو امریکہ میں ہو رہا تھا اس کو کریں، تو اس کا پاکستان اور جو ہمارا ہندوستان کا بر صغیر ہے، ہماری سچویشن بہت مختلف تھا۔ یعنی جب سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں تو اب نیوزی لینڈ کی کئی لوگ مثال دیتے ہیں، نیوزی لینڈ میں تو ویسی سوشل ڈسٹنسنگ ہے، وہاں تو جو ڈینسٹی آف ان کی آبادی ہے وہ تو پھیلی ہوئی ہے، اور پھر ایک جزیرے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہائی ڈینسٹی پاپولیشن، کچی آبادیاں، غریب بستیاں، جدھر 8-8 9-9 لوگ کمروں میں، چھابڑی والے، ڈیلی ویجرز، یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا۔ جب یہ ہوا تو میں نے پہلے دن اس کے اوپر بات کی کہ ہمارے پاس تو ایک ڈیول پرابلم ہے، ہم بالکل مختلف ہیں باقی ملکوں سے۔ ہماری طرف ایک ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے اور دوسری طرف بھوک سے بچانا ہے، جو کہ غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے، اس سے بچانا ہے۔ شروع میں تنقید بھی ہمیں بڑی برداشت کی کہ لوگوں نے کہا اور سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، میرے اوپر بڑا پریشر تھا، میرے اپنے لوگوں سے پریشر تھا، میری اپنی کیبنٹ کے اندر لوگ سمجھتے تھے کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہندوستان نے کر دیا۔ جس طرح کا لاک ڈاؤن نریندر مودی کی حکومت نے ہمارے بعد کیا، اور جب اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا سامنے آ چکا ہے، کیونکہ نئی نئی چیزیں تھی، دنیا بھی ایکسپیرینس سے سیکھ رہی تھی، دنیا دیکھ رہی تھی، ہر ملک اپنے ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ انگلینڈ نے پہلے انہوں نے کہا کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے، انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ جب کیسز بڑھے انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کیا۔ برازیل انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، اس کے پریزیڈنٹ نے، تو آج وہ 50,000 لوگ مر چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ تو ہر ملک اپنے کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ میں آج ایک صرف اس کامنٹ کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی۔ اسپیکر صاحب، اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی، پہلے دن سے۔ میں آج اپنے اپوزیشن ممبرز کو کہتا ہوں، 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا، 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو۔ جو میں 13 مارچ سے کہہ رہا تھا، آپ کو ٹائم ملے گا پلیز، میں ابھی آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی کہ کرونا
اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی سنگاپور کی آبادی ہے، اگر آپ کے پاس $50,000 پر کیپٹا انکم ہے، اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹنسنگ ہے، تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو۔ میں نے تو یہ پہلے دن سے کہا، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ یہ کنسسٹنٹ میری سٹیٹمنٹس رہی ہیں۔ میں آپ کوئی اٹھا کے دیکھ، اب تو بڑا آسان ہے، سوشل میڈیا پہ ساری تقریریں آپ کے سامنے ہیں، کبھی کنفیوژن نہیں آئی۔ اور میں آج اپنی جو ٹیم، جو NCOC میں ہم نے ٹیم بنائی، جس میں مختلف ڈاکٹرز بھی تھے، ہمارے ڈیٹا گیدر کرنے کے بھی لوگ تھے، اسد عمر وہ لیڈ کر رہے تھے، میں آج خاص ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ انہوں نے جس طرح کا وہ ادارہ تھا، اس ادارے کے اندر ہر روز ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی، دنیا کی ٹرینڈز دیکھی جاتی تھی، ڈاکٹرز کا ایکسپرٹ اوپینین آتا تھا، اور وہ ڈاکٹرز کنسلٹ کرتے تھے باقی صوبوں کے ڈاکٹرز کو، باقی صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن قائم کی۔ پہلے کوئی بھی ڈیٹا ہی نہیں تھا، ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے وینٹیلیٹرز ہیں پاکستان میں ہاسپٹل میں، کوئی کسی کو نہیں پتا تھا۔ ہمیں یہ کوئی اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں انٹینسو کیئر بیڈز کتنے ہیں، ٹرینڈ سٹاف کتنا ہے، یہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا۔ یہ NCOC نے ہر روز میٹنگز کر کے ڈیٹا اکٹھا کیا، انہوں نے دنیا کی ٹرینڈز اس کے مطابق پھر کوشش ہمارے پیکیولر سرکمسٹانسز پہ کی۔ اسپیکر صاحب، اس کی وجہ سے میں تو ان کی داد دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیسیجن میکنگ تھی، ہمارے فیصلے تھے، وہ بالکل ان کے اندر تضاد نہیں آیا اور ہم کنسسٹنٹلی آگے بڑھے۔ اب وہ دیکھیں، دو طرف سے تنقید تو ایک طرف سے ہوئی کہ آپ نے پوری طرح لاک ڈاؤن لگا دینا ہے۔ ہندوستان کی جو آج رپورٹس ساری دنیا کے اندر آ رہی ہیں، کل نیو یارک ٹائمز کے اندر آئی ہے رپورٹ، جو تباہی ہندوستان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے جو ہوئی ہے، وہاں فگرز ہیں کہ 34% لوگ شدید غربت میں پڑ گئے ہیں، غریب کچلا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن لگایا، سوچا ہی نہیں کہ غریب آدمی کدھر جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، بیچارے بیگ اٹھا کے، ٹرانسپورٹ بند کر دی، سڑکوں کے اوپر لوگ مر گئے۔ یہ جو سٹڈی آئی ہے جو اب ہندوستان کی، کہ اس لاک ڈاؤن جس طرح کا ہمیں کہا جا رہا تھا لگاؤ، اب سب کے سامنے ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا کس طرح کا امپیکٹ پڑا، ایک انسانوں کے اوپر غربت پہ، اور دوسرا آج ہندوستان کی ریٹ دیکھیں، آج وہاں کا جو کرونا وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ پاکستان سے کم ہے، ہمارے سے زیادہ تیزی سے سپریڈ کر رہا ہے۔ وہاں بھی مشکل ہے ہسپتالوں میں، ممبئی کے اندر، دلی کے اندر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں آج اسپیکر صاحب پھر سے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کبھی ہمارے میں کنفیوژن نہیں تھی، کبھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، جو ہر روز میٹنگ کر کے اب تک ہم یہاں پہنچے ہیں۔ لیکن میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہمارے سامنے آج ہے۔ ہمارا جب ہم نے یہ کھولا، اور کیوں کھولا ہم نے، سب سے پہلے ہم نے کھولا کنسٹرکشن۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن سے نقصانات زیادہ ہیں، جو کرونا کا کنٹرول ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ہندوستان کی اگزامپل کے علاوہ آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں، دنیا کا سب سے امیر ملک، وہاں دیکھیں نیو یارک میں کیا ہوا۔ آج 23 اسٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں۔ جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی بھی جب آپ ایک اکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات۔
تو ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بات سمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ سارا 22 کروڑ لوگوں کو بند نہ کرو، سمارٹ لاک ڈاؤن، ہاٹ سپاٹس دیکھو. یہ ساری ہماری این سی او سی کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے پوری اسٹڈی کر کے اپنے ملک کی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے. اب تک اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری آبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں، ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے اسپیکر صاحب، یہ مشکل فیز ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں، ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو بھی اب اپنی کاروبار کی اب ایکٹیویٹی جب کھولتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو، وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بیماری پھیل جاتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر پڑ گیا ہے، اور اگر احتیاط نہ کی تو مزید اور پڑنے والا ہے. اس لیے یہ ساری اس اسمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے، جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریئلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑھوں کو، اپنے بیمار لوگوں کو، بلڈ پریشر کے لوگوں کو، جن کو ڈائبٹیز ہے. اصل میں تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکور کر بیٹھے ہیں اس سے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کی جانیں خطرے میں ڈال دیتی ہے. تو اس لیے میں آج میں یہ بھی جو رشتہ دار ہیں، جن لوگوں کے آج آلموسٹ 4000 لوگ ہمارے اموات ہو چکی ہیں، اس سے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں دنیا سے. لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. اگر ہم احتیاط کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا. لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں این سی او سی میں کہ کون سے صوبے میں، کون سے شہر میں، کون سے ایریاز کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے اور کتنی کی جا رہی ہے، کتنی نہیں کی جا رہی. تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ والنٹیئر فورس ہے، ٹائیگر فورس، ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آگے بہت پریشر ہے، وہ تھک چکے ہیں، تو ان کو لگا دیا ہے ایس او پیز کے اوپر. لیکن یہ ہم انفورس بھی کریں گے، اوپر سے ہمارے جو این سی او سی میں ہاٹ سپاٹس دیکھ رہے ہیں، سلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے. لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں. ایک اور بات ہوئی جی کہ کرونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوریاں وہ چھپا رہے ہیں کرونا کے پیچھے. میں اسپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں، آج ہی آئیے وہ فگر. آج آئی ایم ایف نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے. دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے، اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں، انگلینڈ کی اکانومی، ان کا 20% ان کی اکانومی نیچے گر پڑی ہے، نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلی گئی ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 100 سال کے اندر یہ سب سے بڑا اکنامک کرائسس آیا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا انگلینڈ کے اندر تو چلے اکنامک کرائسس آ گیا، ان کے 40,000 لوگ مر چکے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں. لاک ڈاؤن کا تو صرف
جتنی دیر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اکانومی بند کر دیتے ہیں وہ فرق نہیں پڑتا کتنی اموات ہوئی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا اکانومی پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم نے جو 13 مارچ سے اکانومی بند کی اپنی, اور شکر ہے ہم نے پہلے کھولنی شروع کی جو کنسٹرکشن, آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہندوستان میں کیا ہوا ہے. سو پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ کہنا کہ آپ کی اکانومی کو فرق ہی نہیں پڑا, یعنی یہ اس کہیں بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں ساری دنیا کی اکانومی میں, یعنی دنیا ریسیشن میں چلی گئی ہے. $12 ٹریلین اگر دنیا کی اکانومی کو لاس ہوا ہے, اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا اور لاس ہونا ہے. آج کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو ریکور کرنے میں کتنی دیر لگے گی. آج کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنی انڈسٹریز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں جو ریوائیو ہی نہیں اب ہو سکتی. ساری دنیا کا جو سروس سیکٹر ہے, ٹورزم ہے, ایئر لائن سیکٹر ہے, ساری دنیا کے اندر وہ کرائسس پہ چلا گیا ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ کب سے پھر سے چلے گا. تو یہ جو کہنا, میں بڑا مجھے عجیب لگا یہ کہنا کہ جناب ہاں آپ چھپ رہے ہیں کرونا کے پیچھے. میں جی اب یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اکانومی کے اوپر بہت بات چیت ہوئی کہ ہماری اکانومی کا پہلے ہی بہت برا حال تھا, ہم فیل ہو گئے تھے اکانومی کے اندر. تو میں آج اسپیکر صاحب ذرا پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کس طرح کی اکانومی ملی تھی. یہ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں, یہ ساری اوتھینٹیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی. ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی. ہمیں تو وہاں سے گیج کریں کہ کیا یہ آپ نے 0.0 سے شروع کیا تھا کہ آپ اوپر گئے یا مائنسز میں گئے. تو میں آپ کے سامنے صرف سٹیٹسٹکس رکھ دوں کیونکہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کر دیں گے کہ اکانومی ملی کیسے تھی. سب سے بڑا پرابلم $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. میں عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے میں سمجھانا چاہتا ہوں, کوئی شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے. دنیا جب کسی اکانومی کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کی صحت اچھی ہے یا بری ہے, وہ صرف ایک فگر دیکھتی ہے. سب سے پہلی جو فگر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا ایک ملک کے اندر ڈالر زیادہ آ رہے ہیں یا ملک سے باہر ڈالر زیادہ جا رہے ہیں. اگر آپ کے ملک کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی بیمار ہے. جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ان ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا. اس کے بعد اور وہ کیوں ہوا, وہ ہوا بھی کیوں. ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ $20 ارب کے اوپر تقریباً سٹیگنیٹ کر گئی, لیکن جو امپورٹس تھی وہ $60 ارب پہ چلی گئی. جب اتنا بڑا تضاد امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہو تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ کدھر جا رہا تھا, ایکسچینج ریٹ کے اوپر. ڈالر کم ہو جاتے ہیں, ڈالر کی قیمت اوپر, روپے کی قیمت نیچے, تو پرابلمز تو سارے ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم آئے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا, مہنگائی. اب مہنگائی کیسے نہ ہوتی. مہنگائی جب روپیہ پہلے 104 پہ تھا, جب ہمیں ملا, جب تک ہماری باری 122 پہ ہو گیا, اور وہ ہمارا جا کے اینڈ میں روپیہ پہلے گرا اور پھر سٹیبلائز کر گیا جو ہم نے قدم اٹھائے. لیکن جو اس کا امپیکٹ پڑا جب ساری امپورٹس مہنگی ہو گئی, جب آپ کا روپیہ کمزور ہوا اور جب تیل کی قیمت مہنگی ہو گئی, اس کا امپیکٹ بجلی سب پہ پڑ گیا. تو اسپیکر صاحب وہ ملک میں لوگوں میں غربت میں اضافہ ہونا تھا, وہ مشکل وقت آنا تھا جب یہ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی. لیکن یہ ہم نے تو انہیریٹ کی تھی, یہ ہم نے تو نہیں اتنا بڑا یہ ڈیفیسٹ دیا. اب دوسرا جی, جو قرضے گئے لائبلٹیز 2013 میں 16 ٹریلین 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 30,000 ارب پہ پہنچ گئی. پہلا سال جو ہم نے جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا.
آدھا اس کا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں، ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں. خود سوچے کہ اس کے بعد کتنا پیسہ رہ گیا سارا ملک چلانے کے لیے. جو ریزروز تھے ان کے 20 ارب ڈالر کے ریزروز تھے، وہ کریش کر کے 10 ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، جو لائبلٹیز تھیں، جو ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب دنیا میں گئے، اپنے دوستوں کے پاس گئے، پیسے مانگنے گئے کہ جناب ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں، ہماری مدد کریں. دیکھیں اسپیکر صاحب، میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں. 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے ہسپتالوں کے لیے، یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی. سیلاب کے لیے، زلزلے کے لیے، تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. شوکت خانم کے لیے. لیکن اسپیکر صاحب جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. میرے ساتھ لوگ، میرے ساتھ ٹیم تھی، شاہ جی میرے ساتھ تھے، اسد میرے ساتھ تھا. دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو، دوست بھی ہو، لیکن جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے، اس کی آنکھوں میں ایک لک آتی ہے. اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں، میرے ملک کے لیے ہے کہ میں ملک جب جا کے کسی سے پیسے مانگتا ہے. اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم 3 مہینے تو لگے ہوئے، کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لیے. اور اسپیکر صاحب یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی. اب میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے. ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے، قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں، اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا، تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسپیکر صاحب میں واشنگٹن گیا، ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ٹھہر جائے ایک منٹ پہلے. نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی، $549,000. آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000. اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے، اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے، کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں، یہ کتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے، دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہر رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیڈر اتنا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ ہیں. آگے آ جائے جی. UN کی وزٹ، آصف زرداری نے خرچ کیا $1.3 ملین، $13 لاکھ. نواز شریف نے خرچ کیا $11 لاکھ. شاہد خاقان عباسی نے کیا $7 لاکھ. وہی ٹرپ میں نے $162,000 پہ کی، $1,62,000. 10 گنا زیادہ فرق. ڈیووس گئے، ڈیووس میں جناب گیلانی صاحب گئے تو انہوں نے $460,000 پہ کی.
نواز شریف نے $762,000 پہ کی، شاہد خاقان عباسی نے $561,000 پہ کی، اور میں نے کی $68,000 پہ۔ میں صرف اسپیکر صاحب، میں آپ کے لیے صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ایک مقروض ملک، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرضے لے رہے ہیں، اور میں آپ پھر سے کہتا ہوں، جب شرم آتی ہے، کیوں مجھے اپنے لیے تو علیحدہ، جو میری قوم، وہ کیا سمجھتے ہوں گے ہماری قوم کو، اور آپ کو یقین دلاؤں کہ سب دنیا کو، ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ کس ملک کا کیا حال ہے۔ آج تو آپ اپنے موبائل فون پہ بتا دیں گے کون سے ملک کے کتنے قرضے ہیں، کیا اس کی سٹیٹ ہے، کتنے اس کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی۔ تو ایک طرف ہم قرضے لیتے جا رہے تھے، ہماری 10 سالوں میں لائبلٹیز گئیں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ، لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک ایک ڈالر امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک ملک کے اندر کلچر بناتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے۔ جب میں فکر کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ باقی بھی سارے مجھے دیکھتے ہیں۔ میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا میرا پرائم منسٹر ہاؤس کا، 534 کام کرنے والے تھے، وہ آدھے کر دیے، پیسہ ہم نے کم کر دیے، اور اسپیکر صاحب یہ اور بھی کم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سٹاف آج کل کے زمانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ جب کہ کہیں بھی دنیا میں جب ایک آسٹیریٹی، ایک ملک مشکل میں آتا ہے تو ایک پھر حکمرانوں اپنی اگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ خود پیسے اور لوگوں کو کہے کہ وہ پیسے نہ خرچ کریں۔ آگے آ جائے جی، اسٹیٹ بینک کی بوروئنگ جو ہمیں ملا 6 ٹریلین روپیہ خرچ کیا، 6,000 ارب روپیہ سپریم کورٹ سے لیا، جو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے کوئی بورنگ نہیں کی۔ پھر جی جو 70% جو قرضے تھے، 70% وہ شارٹ ٹرم تھے، ہم نے آ کے الٹا کر دیا، ہمارے آج 76% قرضے لانگ ٹرم ہو گئے، ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا، کیونکہ شارٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ یہ سچویشن تھا کیا۔ سرکولر ڈیٹ انہوں نے 2013 میں ساری سرکولر ڈیٹ 480 یا جتنی بھی تھی انہوں نے واپس کر دی۔ اس کے بعد جب ہمیں ملی گورنمنٹ 1.2 ٹریلین روپیز کی سرکولر ڈیٹ پہنچ گئی، 1200 ارب۔ کانٹریکٹس، اب ہم پھنس کیسے گئے؟ سارے کانٹریکٹس پہلے کے سائن ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یوں بیٹھا ہے، کہ ہمارے دور میں تو ایک ونڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ 4 یا 5 سینٹ پہ ہوئے ہیں، باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹس تھے۔ تو ایک تو ادھر پھنس گئے، بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے، بیچ رہے ہیں سستے، بیچ میں سرکولر ڈیٹ آ گئی۔ اس کے بعد گیس کے 15 سال کا کانٹریکٹ ہم نے LNG کا کر لیا، وہ ہم نے تو نہیں کیا۔ اب وہ گیس اسے آدھی قیمت کی بک رہی ہے، اس سے بھی کم، لیکن ہم 15 سال کا ہم نے تو نہیں کیا۔ تو یہ لائبلٹیز کے ساتھ، تو میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا۔ جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سارا کچھ کیا، یہ جواب ہمارے سے مانگے جا رہے ہیں، جواب تو ان کو دینے چاہیے جو اس سٹیٹ پہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو طرف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ڈیفیسٹ پہ۔ 20 ارب ڈالر سے آج 3 ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا۔ پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس، نقصان میں فائدے میں ہے۔ پرائمری مائنس قرضے، یعنی جو آپ نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے، جو قرضے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے۔ اس باری ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا، ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی
آسٹیریٹی کیمپین کی, ہم نے اپنے خرچے کم کیے, میں اپنی ہماری گورنمنٹ کے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے. ہم نے پاکستان آرمی کو کہا, پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نے, یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریل ٹرم سے اپنے خرچے کم کیے, جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے. اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سو اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے, جو عام لوگوں کے لیے جو ہمارا احساس پروگرام, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا, پاورٹی ایلیویشن کا, اس کو اس برے وقت میں, جبکہ کووڈ کے جو آخری یہ جو کوارٹر تھا ہماری کریش کر گئی, جس طرح ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے, تو اس کے ہم نے 208 ارب بلکہ کم نہیں کیا, احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا. ٹیکس پہ آ جائیں جی, پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا 17% پہ. کووڈ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا 17% ہمارا ٹیکس کی گروتھ تھی. ہمارا نان ٹیکس ریونیو 33% بڑھا. ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $1 ارب سے گئی $2.1 ارب پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہماری ریمیٹنسز میں 3% اضافہ ہوا. ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے 10 سال میں سب سے تیزی سے آن اے منتھ بیسس ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں. اور ہماری جو ریٹنگ تھی, جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہے ملک کو, ہماری B3 پازیٹیو چلی گئی, یعنی کہ دنیا ریکگنائز کرنا شروع ہو گئی کہ اکانومی ہماری امپروو کر گئی ہے. اور اب تک ہم 5,000 ارب روپے قرضے واپس کر چکے, جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے. اب جی میں آپ کو وے فارورڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں, مشکل حالات ہیں, سب جانتے ہیں, ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے, ہمیں اکیلے کو نہیں ہے. تو یہ جو اب حالات ہیں اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے, کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے, ہوٹلز پہ, ریسٹورنٹس پہ, ٹورزم پہ. ہمارے علاقے ہیں کئی, اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ناردرن ایریاز ہیں ہمارے, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ 4-5 گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنی آمدنی اکٹھی کرتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ. ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح SOPs کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولیں, لیکن ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ وہ کرتے تو کرونا اوپر نہ چلی جائے, دوسری طرف لوگوں کی جانیں بچائیں, لوگ بھوکے نہ مر جائیں. تو یہ سب سے, تو ابھی ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا فال آؤٹ آئے گا. تو ہم اس کے لیے ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھے ہیں. ہم نے اسپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پیسے یہاں استعمال کریں. تو نمبر 1 ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو اکانومی کا شعبہ کھولا وہ تھا کنسٹرکشن. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنا زیادہ انسینٹیوائز نہیں کیا جو آج کیا گیا. 30 ارب روپیہ تو ہم نے صرف رکھا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کو, تاکہ سستے قرضے مل جائیں, تاکہ وہ ہمارے جو ایک ڈریم ہے کہ ہم اس ملک میں افورڈیبل ہاؤسز, یعنی ان لوگوں کے لیے گھر بنائیں جو بیچارے گھر افورڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے 30 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو سبسڈائز ریٹ کے اوپر ملے انٹرسٹ, تاکہ وہ اگر جو آسان قسطوں میں واپس کر سکیں. وہ لوگ جو کبھی خرید نہیں سکتے گھر, ان کو موقع مل جائے. تو یہ جو کنسٹرکشن ہے سب سے زیادہ کبھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں دیے گئے. یہ ہمارا نمبر 1 ہے. دوسرا ایگریکلچر. اب تک 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے. ہم نے ان کی کھادوں کی قیمتیں بھی
ہم نے سبسڈائز کیے ہیں، پانی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے، اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، ابھی فخر امام نے آپ سے پتہ نہیں کتنی اس کے اوپر تفصیل میں بات کی ہے، ہماری اب ساری کانسنٹریشن یہ ہے کہ کنسٹرکشن اور ایگریکلچر کو ہم آج پرائیورٹائز کریں اور اس کے اوپر پورا زور لگائیں. سیڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں بہت، اور اس میں ہم چائنا کی پوری مدد دے رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا سے مسلسل ہماری کوشش ہے کہ ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروائی جائے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر. ہم نے جو اپنا پی ایس ڈی پی ہے، اس مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنا پی ایس ڈی پی کو کم نہیں کیا، اور ہم نے اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر کٹس ڈالے ہیں. لیکن پی ایس ڈی پی اس لیے نہیں ہم نے کم کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اکانومی ہماری چلنی شروع ہو اور لوگوں کو روزگار ملے. ہمارا جو تیسرا انڈسٹری کے اندر جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے، ہم اسی کرائسس کے اندر جو اب تک پھنسے ہیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنسے رہیں گے. تو ہم انڈسٹری کے لیے ہزاروں را مٹیریل ہیں جو کہ آپ کو بتا دیں گے کہ جن کے اوپر سے ہم نے بالکل ڈیوٹی اٹھا لی ہے تاکہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، تاکہ ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا، ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کی ہوئی تھی، اور ایکسپورٹس کے بغیر دیکھیں نا، یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جی گروتھ ریٹ آپ کی نیچے آ گئی، کہ آپ ایک 5% پہ گروتھ ریٹ تھی. اگر آپ کی گروتھ ریٹ 5% پہ ہے اور آپ کا ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ کی امپورٹ 60 ارب کی ہیں اور ایکسپورٹس 20 ارب کی ہیں، تو وہ ملک وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے، وہ تو جانا ہی جانا اس نے کرائسس میں ہے. جو بھی دنیا آگے نکلی ہے وہ تو صرف نکلی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر ہے. آج چائنا کی اسٹرینتھ کے ایکسپورٹس ہیں، ساؤتھ کوریا، جو بھی ٹائیگر آگے بنا تھا ایشین ٹائیگر، اس کی سب سے بڑی پرائیورٹی تھی ایکسپورٹس. تو ایکسپورٹس کے اوپر جب تک کہ آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے اپنی انڈسٹری کو تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو ہم ان کے را مٹیریلز کے اوپر بھی ہم نے یہ جو کیا، میرے خیال میں یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. اور پھر چوتھی چیز، میں یہ جو اپنا احساس پروگرام ہے، یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب کبھی بھی کوئی ملک آج تک دنیا میں اوپر گیا ہی نہیں جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور عوام ادھر کی ادھر رہے، غریب رہے. یہ جو ہمارا ملک میں امیر اور غریب کے اندر فرق بڑھتا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی امپیڈمنٹ ہے اس ملک کے آگے بڑھنے سے، یہ ہمیں روک رہا ہے آگے بڑھنے سے. تو یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے، یہ ملٹی فیسٹڈ ہے. ایک تو کیش ہینڈ آؤٹس، یہ جو ہم نے بڑے مشکل وقت پہ جو بچایا ہے لوگوں کو، یہ جو کیش دیا ہے 144 ارب روپیہ، یہ جو یہ ریکارڈ ٹائم کے اندر اتنا زیادہ پیسہ، اتنے زیادہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنا زیادہ پیسہ اور شفافیت سے. کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پولیٹیکل بیسس پہ یہ پیسے بانٹے. اور یہ انشاءاللہ 100، اور یہ ہم اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک ہم یہ لے کے جا رہے ہیں. جو اسپیکر صاحب، جو دوسری چیز جس کے اوپر مجھے خاص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ یہ جو ہماری ویژن ہے کہ اس نے جانا ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف. تو فلاحی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں، جس طرح میں نے بتایا اکانومی ملی، پناہ گاہ. اب تک ہم 200 پناہ گاہ بنا چکے ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے کہ یہ جدھر بھی لیبر سینٹرز ہے، جدھر بھی مزدور جاتا ہے، جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے، اس کے لیے ہم یہ پناہ گاہ بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچیں. وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے، وہاں اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا، سڑک پہ نہیں سوتا، وہ نہاتا ہے وہاں. تو یہ ہم پناہ گاہ، ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے. اور یہ وہ ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف جس کا مجھے خاص طور پہ یہ پناہ گاہ کے اندر، جب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں مزدوروں سے بات کریں، پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
اور اس سے زیادہ عجیب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے، 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پہنچا رہے ہیں۔ کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ، جس میں 7 لاکھ، پہلے 7,20,000 تھا تو وہ 10 لاکھ پہ ہے۔ 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ جی ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے، اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں، تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے، پہلے سے وہ مشکل سے اب پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے، کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہوں، وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے، اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے۔ پھر جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے، اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا، ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے۔ تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے، فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں، اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر، کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا۔ میں آج ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا، 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3% دیں گے فاٹا کو، کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، تو ان کے بڑے برے حالات تھے، تو ان کی ری ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دینے۔ میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں، کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے، اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا اگلے میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی۔ آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ، ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ، جو بالکل اس وقت ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کو گرایا جائے۔ اوپنلی ان کے تھنک ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، تو ادھر سے وہ جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سافٹ ویلی یا ادھر سے فاٹا سے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں، اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا، یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے، تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے۔ میں جی وے فارورڈ کی جو میری، اور صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں بتایا نہیں کیوں، میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ 2 کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھی، تو ان کی پولیٹیکل ول نہیں تھی۔ نمبر 1 کہ پاکستان کے اندر یہ جو 3 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے، جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے، امیر کے لیے انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، 3 ڈفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں۔ انگلش میڈیم کو وہ اردو میڈیم کہتا ہے برگر کراؤڈ، ان کا کنیکشن نہیں ہے، دینی مدرسے کچھ اور سوچتے ہیں ان کی۔ سو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پہلی چیز ایک کور ایجوکیشن سلیبس انشاءاللہ مارچ 2021 میں سارے پاکستان میں لاگو ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کی ہیں، بڑی مشکل پرائیویٹ سکول سب کو بٹھا کے
میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور دوسری کہ دینی مدرسوں کو مین سٹریم میں لانا. یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں. تقریباً 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں دینی مدرسوں میں. آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے، وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے. دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں. تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے، دینی مدارس سے، پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی سلیبس کے وہ بھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائٹی میں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں. میری آخری 2 پوائنٹس ہیں جی فورن پالیسی کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فورن پالیسی میں. اسپیکر صاحب، پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں. امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں. کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپنلی. مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے 2 شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے. ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، برا ہمیں کہا، ہمیں برا بھلا کہا. یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے. یعنی اس سے زیادہ ذلت ساری جدھر پاکستانی باہر تھے، جدھر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت. مجھے بھی یاد ہے، یہ 2010 کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں. پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یا ہم مذمت کر رہے ہیں. سینیٹر کارل لیون، یہ یہاں اخباروں کے اندر فرنٹ پیج میں آیا. سینیٹر کارل لیون سینٹ کی اوپن کمیٹی، فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ کے اوپر کہتا ہے، ایڈمرل ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ آبجیکٹ کرتی ہے، جب مذمت کرتی ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایڈمرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتا؟ میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ 10 سالوں میں ذلت، یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے الائے ہیں یا ان کے دشمن ہیں. وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے، کیوں نہیں سچ بولتی ان کے ساتھ، کیوں یہ ڈبل فیسڈ ہے. دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم ہی پڑھ رہی تھی. باہر پاکستانی، آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اثاثہ، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. کم از کم 80-90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اس میں مزدور ہیں، محنت کش ہیں، لیکن کئی پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اس سے. اسپیکر صاحب، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، آج ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فورن پالیسی تھی، جو ہماری پالیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم صرف پیس ٹاکس میں، ہم امن میں شرکت کریں گے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گریم، وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کہہ رہا تھا there is no
military solution, there is only political solution. Endorse کرتا ہے آج ہماری ان سے ریلیشنشپ، کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا کوئی دوگلا پن ہے، کوئی ہم ڈسیو کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. ایک ریلیشنشپ ٹرسٹ کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لیں یا کچھ لیں، ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے، سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ریلیشن شپ اب ہمیں وہ کوئی ذلیل نہیں کر رہا. وہاں ہمیں جب بھی وہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے عزت دی ہے اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جی میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لیے. اور اسپیکر صاحب میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنے فارن منسٹر کو، ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے. میں جی دو اور جو ہماری فارن پالیسی میں، ایک ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے مدد بھی کی. دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے. ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کانفلکٹ ہو. سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا سے دیکھیں، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے، سیریا میں دیکھ لیں، افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، صومالیہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا، ایران نے بھی ریکویسٹ کیا، سعودی عربیہ نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں، اور ہم کر رہے ہیں کوشش. حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں، کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں اکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی کوئی جنگ، کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ملکوں کو، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. میرا آخری فارن پالیسی پہ پوائنٹ انڈیا. دیکھیں جی، میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو. ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے. ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی وہاں تھی، اور ایک تکبر بھی تھا وہاں. اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑی پلوامہ ہو گیا، آپ کو یاد ہے، پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے اس نے بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ، یہ جو اس کا ایجنڈا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے. تو ہم تب انتظار کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اور ہی طرف ان کی ایروگنس چلی گئی. اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو اللیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا، تو مجھے یاد ہے یہیں میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا. اسپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے. یہ ایک ہندوتا، ایک ہندو سپریمسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے. وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. وہ ہمیں ایک
اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے. تو اسپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں, کیونکہ یہ جو جس طرف آپ جا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو, اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا, ادھر میں خود لیڈرز کو ملا, سارے ہیڈز, ٹرمپ انکلوڈڈ, جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا, سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے, صرف مسلمانوں پہ نہیں, یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے, جس نے گجرات میں جو کیا تھا, ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے, مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا, عورتوں کو ریپ کیا, 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے, تبھی سمجھ آ رہی یہ نارمل آدمی نہیں ہے. اور میں نے پوری کوشش کی, میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز, جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے, اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ, ہٹلر کے ساتھ, یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے. انہوں نے خود تحقیقات کی. آج آپ دیکھیں, یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں, کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی, وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں. کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے. کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے. 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا. اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا, اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا. جب میں نیو یارک تھا, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا, یہ کشمیر کا, سمجھایا لوگوں کو RSS کا. اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں, سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ RSS کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے, سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا. لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے, اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے ہیں, تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے, کنٹینر آ گیا, سب آ گئے, وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا, انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی, وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے. اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا, جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے. اب ہمارا کام ہے, ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں. کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میری جو اپنی سمجھ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا. ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ انسسٹینیبل ہے. اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے. اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی. بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے, 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے, یہ انسسٹینیبل ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ. میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر. اسپیکر صاحب, کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی. وہ سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. اس ملک کی ایک ویژن ہے, یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا. یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست,
اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے. میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے. اب اسپیکر صاحب، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست، کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، کووڈ آتی ہے، مدینہ کی ریاست کدھر ہے. دیکھیں جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک اللہ کی، صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو جورسڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا. ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے، وہ اللہ کی جورسڈکشن ہے. لہٰذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جی زبردستی کسی کے، یہ تو اللہ کا ایک خاص اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے. لیکن ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیسس یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی. علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی. قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے جی بڑے لبرل آدمی تھے، قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتے 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں. ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے. نمبر 1 اصول، نمبر 1 انسانیت تھی. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی، اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے، اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج اسپیکر صاحب، جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. آج اسپیکر صاحب چائنا، اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے. چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی. چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی، یعنی ساری دنیا کو پتا کہ چائنا کو اب کوئی اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے. تو ہوا کیا، اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے، انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش، اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ. ایک کتاب ہے انگریزی کی، کسی کو موقع ملے تو پڑھے، دی عرب کانکوسٹ اس کا نام ہے. وہ لکھتی ہے کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، جی 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 پلیز اسپیکر صاحب، میڈم پلیز اسپیکر صاحب پلیز میری ذرا یہ بات سن لیں، یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر. وہ کیا سرکار مدینہ نے، جو 620، یہ تاریخی ہٹ ہے، یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے. 624 یا 25 میں جنگ بدر ہوتی ہے، 313 لوگ ہوتے ہیں. اور 636 میں 11 سال کے بعد جو سپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر، وہ کولیپس کر جاتی ہے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یارموک میں 11 سالوں میں. اور 12 سالوں میں پرشین ایمپائر جو دوسری سپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے. کچھ تو ہوا ہوگا کہ ان 11-12 سالوں میں وہ سارا ایک دنیا میں ایک ایسا کوئی ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ
الله. اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس سے وزیر اعظم عمران خان نے اظہار خیال کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کووڈ-19 کی جو حکمت عملی حکومت کی جانب سے بنائی گئی اس تمام تر حکمت عملی کے نتیجے میں ہم بہت بہتر رہے. انہوں نے انڈیا کی مثال دی، بھارت کی مثال دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر ممالک کی بھی مثالیں دی. اور ان کا کہنا تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم پہلی بار پاکستان میں استعمال کی گئی اور اس بیماری سے نمٹنے کے لیے پہلے اتنے وسائل موجود نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی واضح حکمت عملی نہیں بنا سکے کیونکہ ڈائریکشنز واضح نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا حکومت نے اپنی ڈائریکشنز اور اپنی سمت کے تعین میں کچھ تبدیلیاں کی اور اس کے مؤثر نتائج جو ہے وہ سامنے آئے. وزیر اعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے NDMA کام کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ کووڈ-19 کو ختم کرنے کے لیے عوام کا تعاون بے حد ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ SOPs پر عمل درآمد کرنے سے وائرس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ہمیں اسی کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنا ہوگی کیونکہ جب تک SOPs پر عمل درآمد نہیں ہوگا کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ٹڈی دل کے حوالے سے 31 جنوری سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی. جہاں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے NDMA کو مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے امور خارجہ پر بھی بات کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بہترین جو پالیسیاں ہیں خارجہ پالیسی بنا رہا ہے اور آنے والے وقت میں جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ خصوصی طور پر جو اس وائرس سے نمٹنے میں لگی ہے اور آنے والا وقت انتہائی بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو حکمت عملی ہم نے اپنائی دوسروں نے ان کی تعریف کی اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت بھی لوگ اپوزیشن کر رہے ہیں، اس وقت بھی تنقید کر رہے ہیں، وہ تنقید کا سامنا انہوں نے پہلے بھی کیا اور اب بھی اس تنقید کا سامنا ڈٹ کر کریں گے. انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے NDMA کو مکمل سپورٹ دی گئی ہے. 31 جنوری سے اس حوالے سے ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے گا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی کیا وہ عوام کے لیے کیا. عوام نے بہت بہتر طریقے سے وائرس کا مقابلہ کیا اور ہم نے محدود وسائل کے باوجود تمام تر سہولیات باہم پہنچائیں. قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور وزیر اعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے تھے. ملک کا وزیر اعظم ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے، قوم اس کے بچے ہوتے ہیں، ایسا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا. ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے کبھی بھی شرم نہیں آئی اپنے لوگوں کے لیے پیسے مانگتے ہوئے. 30 سال کے بعد یعنی مدینہ کی جو ہجرت ہوئی 623 میں، اس کے 30 سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم پاور بن گئی. تو کیا ہوا؟ تو قرآن میں ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی. انہوں نے کیوں ہمیں اللہ نے جو قرآن میں ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے، تو اس قوم کی بہتری کے لیے بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھتا ہی تب ہے جب وہ ان پرنسپلز پہ چلا جاتا ہے. تو اسپیکر صاحب وہ جو ہوا، وہ جو وہاں ہوا، وہاں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو کتاب میرٹ. ہوا کیا؟ جو ایک دم جو اب جب وہ کتاب پڑھیں گے یہ جو کہ کیسے وہ ایک دم پھیل گئے، جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی، کدھر سے آیا، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کوئی فرق نہیں. انہوں نے صرف اور صرف ان کی سٹرینگتھ تھی ان کی میرٹ. ایک معاشرے میں میرٹوکریسی آ گئی. آج اسپیکر صاحب آج اگر آپ سٹڈی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان پیچھے رہ گئے اور مغرب آگے چلا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بادشاہت. بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں تھا. بادشاہت کے اندر خون کی وجہ سے لوگوں کو ملتا تھا. تو جب پہلے 6 مغل بادشاہ 185 سال انہوں نے حکومت کی، ایک سے ایک بہتر تھا. لیکن اورنگزیب کے بعد 6 نے 185 سال حکومت کی. اورنگزیب کے بعد 13 سالوں میں اگلے 6 نے حکومت کی کیونکہ کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا آٹومن ایمپائر کے ساتھ، عثمانیہ سلطنت. سلیمان کے بعد اس کے بعد کون آیا؟ اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا، جس کو ٹرین کیا ہوا تھا، جو کیپبل تھا، اس کو سازش کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلیمان کی فیورٹ تھی. اس کے بعد ان کی ڈکلائن شروع ہو گئی.
سو ڈیموکریسی کیوں پریویل کی؟ جتنی ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکریسی آگے چلی جاتی ہے. الیکشن میں ڈیموکریسی نہیں ہے, ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی. اس کی وجہ سے ڈیموکریسی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی. آج چائنا آگے نکل گیا ہے. آج چائنا کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے, آج آپ ان کی فالو کریں, کمیونسٹ پارٹی, یہ جو دو آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ لی اور جو پریمیئر لی اور پریزیڈنٹ, 40 سال انہوں نے گاؤں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں. ان کی اتنی ان کا تجربہ, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا سسٹم ان کو اوپر لے کے آیا. اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں, مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ؟ رول آف لا, قانون کی بالادستی. آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالادستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا. دو خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قانون, رول آف لا تھا, کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا. حضرت عمر, ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے؟ جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے, جواب دہ تھے. آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں, سٹڈی کریں آج دنیا کو, جو غریب ملک ہے, جدھر غربت ہے, وہ رول آف لا نہیں ہے. کوئی مجھے ملک بتا دیں, افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیرو ہیں, پیسے ہیں, منرلز ہیں, سب کچھ ہیں, تیل ہے, غربت کی انتہا ہے. جب سٹڈی کریں گے وہ رول آف لا نہیں ہے. وہاں لوگ, ان کے حکمران سارے, آپ ان کی پوری سٹڈی کریں, ان کے بھی حکمران وہاں سے پیسے چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں. جب تک آپ رول آف لا نہیں لے کے آتے اور رولرز اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ جو سارا پروسیس شروع ہوا تھا ویسٹرن ڈیموکریسی کا, یہ جو ویسٹ منسٹر کی ہے, وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا. وہ پروسیس شروع ہوا تھا. تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائی نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, وہ جواب دہ نہیں ہیں, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج تقریباً 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں ہر سال. اور اس میں سے ایک تو ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی, لیکن دوسرا جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیچتی ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب, میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے. میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں, تقریر نہیں کرنے دی مجھے. جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے, غلط باتیں کرتی ہیں. میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں, میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر, ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہ چلا, ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, صحت ان کے علاج کرنے کے لیے, ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے. ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور نہ ہم کیا, کوئی ملک نہیں بڑھا. اب سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے, نیوزی لینڈ کے پاس کیا ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو منرل ویلتھ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس جو ریزروز ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر 5 پہ ملک میں ہے جس میں 3-4 مین جیم سٹونز ہوتے ہیں. 3 اس میں سے 5th بگیسٹ ریزروز ہیں 3 جیم سٹونز کے پاکستان میں. غریب ترین ملک ہے, وہ چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں, کوئی ملک کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. ہمارے پاس یہ جو ریکو ڈیک کا, یہ کیا ہوا ہے؟ کرپشن کی وجہ سے یہ سارا پھنسا ہوا ہے. جدھر ہر پاکستان کو پیسہ فارن ایکسچینج آنا چاہیے تھا, نہیں آ رہا. وہ کارکے کا وہ ہوا سارا, وہ کرپشن کی وجہ سے 190 ارب روپے کا ہمارے اگینسٹ ڈیمیجز ہو گئے. میں تو شکر کرتا ہوں پریزیڈنٹ اردوغان کا کہ انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ہمیں وہ معاف کروایا, نہیں تو ہمیں 190 ارب اور پڑ جانا تھا. اور پیچھے سب کے پیچھے جائیں گے تو جب آپ ایک ملک کی جب ایلیٹ کرپشن پہ لگی ہوئی ہے, وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ ملک ترقی کرے گا؟
ہم جب آپ کسی کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر 2002 کا فلیٹ ڈکلیئر ہوا, مجھے انہوں نے سپریم کورٹ میں 6 کیسز کر دیے, میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ میں 2 کیسز کیے. کیا میں نے کہا کہ کبھی میں نے کہا وکٹمائزیشن ہے؟ میں جواب دیتا. میں جب وہ فلیٹ لیا تھا, میں ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا, میں تو جواب دہ ہی نہیں تھا, میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا. اس کے باوجود 10 مہینے میں اسپیکر صاحب جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب مانگے میں نے دیے. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے, مارگیجز دکھائے, کدھر سے پیسہ آیا, مارگیج میں کتنا گیا, کب وہ مارگیج دیا, فلیٹ کب بکا, بیوی سے جو پیسے لیے ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں, ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے. وہ بیوی نے ای میل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھے. انہوں نے کہا نہیں ثبوت دو. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے, وہ کہتے نہیں. بینک سٹیٹمنٹس نکال کے دی 15 سال پرانی جو میرا ٹرانزیکشن بیوی کے ساتھ تھا, منی ٹریل دی, سارا جو پیسہ وہاں سے حلال کی کمائی کا باہر سے پاکستان لے کے آیا اس کی منی ٹریل دی. اسپیکر صاحب وہ کوئی میں نے کمال نہیں کیا. یہ ہر اس ملک میں جس میں جنون ڈیموکریسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے, کیونکہ وہ امانت دار ہوتا ہے, وہ پبلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے. یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی, ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا. نیب تو پرانی ہے, 90% کیسز بھی پرانے ہیں, لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں کہ جناب دیکھیں عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں اسپیکر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے, میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو صحیح, کیونکہ ڈیبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشے نہیں جاتے. ڈیبیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیموکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ کے بعد تیسری چیز ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ڈیبیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں انگلینڈ کے اندر بریکسٹ, کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے آدھا ملک ڈیوائیڈ ہو گیا, ایک کہتا رہنا ایک کہتا نہیں رہنا, لیکن انہوں نے کس طرح ڈیبیٹ کے بعد ایک ملک اکٹھا ہو گیا. یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. یہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی, جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح تو ملک دیکھیں نا اسپیکر صاحب, میں نے تو نہیں نیب بنائی. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے, کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں اپنی ویلتھ کا یا نہیں دینا چاہتے؟ اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو باقی کیوں دیں گے؟ آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر سے خراب ہوتا ہے وہ سارا معاشرہ نیچے تک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کا اسپیکر صاحب نمبر 1 پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں جانا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. نمبر 2 پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ رکھ سکتے, وہ آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. وہ سیکنڈلی وہ, اور جب آپ پیسہ باہر بھیجتے ہیں ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے $10 ارب پاکستان سے منی لانڈر ہوتا ہے ہر سال. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کا ایسٹیمیٹ ہے. تو یہ جب $10 ارب باہر جاتا ہے تو ہمیں جا کے IMF سے 6 ارب کا قرضہ لینا پڑتا ہے. جب آپ کا ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ پیسہ ملک میں خرچ ہو تو یہاں ہم روزگار دے سکتے ہیں, وہ باہر چلا جاتا ہے. اس کے بعد روپے پہ زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کو ادارے توڑنے پڑتے ہیں. آپ کو اب یہ کیا ہوا شوگر, اب میں صرف لاسٹ ختم کرتا ہوں. شوگر کیا ہوا؟ شوگر انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آئیں؟ یہ شوگر انکوائری پاکستان میں لینڈ مارک انکوائری ہوئی ہے. چینی کی قیمت بڑھ گئی. چینی کی جب قیمت بڑھی ہمیں لوگوں نے کہا کہ جناب آپ سب ذمہ دار ہیں. ہم نے انکوائری کر دی. انکوائری کے اندر سرسری رپورٹ آئی. ہم نے جب سرسری رپورٹ آئی تو اس سے انکلوسیو اس رپورٹ کیا آئی پتہ, سب سے یہ ذرا کمال کی چیز سنیں کہ جب ہم نے پتہ چلوایا کہ جناب یہ چینی کی قیمت کون ڈٹرمن کرتا ہے, کیونکہ یہ قیمت جو بڑھی ہے, وہ کہتے ہیں جی شوگر مل ایسوسی ایشن فیصلہ کرتی ہے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. جنہوں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی فیصلہ کر رہے ہیں. جب ہم نے فورینزک اس کی آڈٹ کی اسپیکر صاحب, اس میں جو چیزیں نکلی
اسی ایک کیس کو لے لیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان سے ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز نکلی؟ 29 ارب روپے کی 4 سالوں میں سبسڈی لی انہوں نے، اور ٹوٹل ٹیکس ساری شوگر ملز نے 9 ارب روپے کا دیا۔ ساری شوگر ملز نے مل کے 9 بلین روپیز کا ٹیکس دیا۔ سیکنڈ چیز کیا سامنے آئی کہ جو بیچارے کسان تھے ان سے کس طرح ان کو پریشرائز کر کے فرنٹ مین کٹوتی کرتے ہیں۔ ان کی پرائس سیٹ ہوتی تھی 180 کتنی، ان کو ملتی تھی 140 بیچ میں، اپنے ہی شوگر ملز کے ٹاؤٹ جا کے وہ پیسہ وہاں بچ جاتا تھا۔ پھر پتا چلا کہ جو شوگر سٹاکس پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ صرف 60 to 70% ڈکلیئر ہوتے تھے، باقی 30% آف بکس جاتے تھے۔ بلین یعنی اربوں روپے کا وہاں فائدہ ہو جاتا تھا، سیلز ٹیکس بچ جاتا تھا۔ پھر پتا چلا کہ جناب جو چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے ریبیٹ تو لے لیتے تھے۔ یہ ذرا سنیں، پتا چلا کہ وہ چینی 70% افغانستان جا رہی ہے۔ جب دیکھا تو وہ افغانستان اس میں سے تھوڑی سی، باقی چینی واپس آ جاتی تھی یہاں۔ ریبیٹ بھی لے لیتے تھے، سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے تھے۔ اور اوپر سے جب میں نے وہ چائنیز پرائم منسٹر سے ملا اور ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی، ہمارے کرائسس ہوا ہوا تھا فورن ریزرو، ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز کا، تو جب میں نے چائنیز پرائم منسٹر کو کہا کہ جی اس نے کہا سرپلس کیا، میں نے کہا جی شوگر ملز نے ہمیں سب نے کہا کہ جناب اگر آپ چینی نہیں اٹھائیں گے تو ہم کسانوں سے نہیں لیں گے تو کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے تو آپ کو ریبیٹ دینی پڑے گی۔ پریشر میں ہم نئی گورنمنٹ آئی تھی، ہم نے ریبیٹ دے دی۔ تو اب جب وہ بیچنے، جب میں نے اسے کہا کہ جی ہمارے پاس چینی کا سرپلس ہے، تو یہ شاہ جی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میرے، مجھے کہتا چینی تو ہم آپ کی لے رہے ہیں، آپ کی چینی کی کوالٹی بھی بری ہے اور آپ کی چینی ہمارے سے ہے بھی زیادہ مہنگی۔ تو اسپیکر صاحب یہ ہے ایلیٹ کیپچر اس ملک کا، یہ ہے المیہ۔ اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جیسی جیسی ہم کھولتے جائیں گے آگے، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک میں ایسے ہو رہا ہے۔ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں، عوام کو بھی مہنگی چیزیں دیتے ہیں، مونوپلیز ہیں۔ سارے جتنے اسٹیٹ کے ادارے تھے، جتنے ریگولیٹرز تھے، ایس سی سی پی، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، ایف بی آر، سب ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے 2 بکس رکھی ہوئی تھی، ایک بک کے اندر کہ وہ جو آفیشل ہے، دوسری بک کے اندر باقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ کین کمشنر کو کتنے تنخواہ جا رہی ہے، وہ ایف بی آر والے کو کتنے پیسے جا رہے ہیں، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساروں کو رشوت دے رہے تھے۔ تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں اسپیکر صاحب، میں اپنی اپوزیشن سے بڑے رسپیکٹ سے کہنا چاہتا ہوں، میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ میں کچھ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک، اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دی، لیکن جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا مینز کہ ایوری ون از ایکول ان فرنٹ آف لا، جب تک رول آف لا اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ہم بھی وہی سارے بنانا ریپبلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور تھوڑے سے امیر لوگ ہوں گے۔ شکریہ۔ بریک برائے وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 31 جنوری سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایسے ممالک جو معاشی طور پر بہت مضبوط تھے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک لوگ احتیاط نہیں کریں گے ہم اس وائرس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وقت لڑائی کا نہیں ہے، ہم سب کو متحد ہو کر اس وائرس کے خلاف لڑنا ہے تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ جی ہاں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ موجودہ حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہ علاقے جن میں کورونا کے پیشنٹس کچھ زیادہ ہی ہیں یا جہاں پر زیادہ تشخیص کے نتیجے میں ٹیسٹ کے نتیجے میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، وہاں کے علاقے تمام سیل کر دیے گئے ہیں۔ بڑے شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اور چھوٹے شہروں کی چھوٹی مارکیٹیں
और अवाम घरों से बाहर है। उनका कहना था कि इंतहाई बेहतरीन स्ट्रेटजी और तरीकाकार हिकमत अमली वज़ा की गई हुकूमत की जानिब से पहल हुकूमत पर तनकीद भी हुई और हुकूमत ने उसका डट कर सामना किया, लेकिन उसके बाद अब भी तनकीद तो होती है, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे और मकसद ये है कि कोरोना से जान छुड़ानी है, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। और जिस तरीके से एहतियाती तदाबीर और SOPs की बात उन्होंने की कि SOPs और एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ केसेस में इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान में कोई भी केस नहीं था उस वक्त लॉकडाउन का इशारा दिया गया, 26 के करीब केसेस थे और लॉकडाउन किया गया, और फिर इसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़े। और जब लॉकडाउन किया तो उसमें भी हमने बहुत से शोबाजात को खुले रखा ताकि कारोबार मुतासिर ना हो, जबकि इंडिया की मिसाल भी उन्होंने दी। उनका कहना था कि इंडिया ने जिस तरीके से लॉकडाउन किया उसकी मईशत को काफ़ी धचका लगा। पाकिस्तान में जिस तरीके का लॉकडाउन है लोग उसको तनकीद का निशाना ज़रूर बना रहे हैं, अपोजिशन उसको तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन हुकूमत ने जो ज़रूरी समझा वो किया। उन्होंने कहा आइंदा भी जो ज़रूरी होगा वही करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन से काफ़ी बेहतरी की उम्मीद है और जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए उनको सील किया गया है ताकि वहाँ से लोग बाहर ना निकलें और लोगों को मुतासिर ना करें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या